أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حاضرین جمعہ، ہم جس ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام تشریق ہے. یہ بہت ہی فضیلت والے، بہت ہی اہمیت والے اور بابرکت ایام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ایام معدودات میں. ایام معدودات کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ایام معدودات ایام تشریق ہے. ایام معدودات ایام تشریق ہے. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام التشریق ہے. ایام التشریق کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن اس کو ایام التشریق کہتے ہیں. یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن ایام التشریق ہیں. یہ بابرکت ایام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل دن عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس کے بعد سب سے افضل دن دوسرا دن ہے، یعنی 11 تاریخ ذی الحجہ کی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کل ایام التشریق ذبح. ایام تشریق پورے کے پورے قربانی کے دن ہیں. قربانی اصل میں افضل وقت وہی ہے عید کی نماز کے بعد آدمی اپنی قربانی ادا کر دے. اگر کسی نہ وجہ سے اگر وہ قربانی نہیں کر سکا یا وہ کسی اور سبب سے اس کو جانور نہ ملا یا کوئی بھی سبب ہو، اگر وہ ایام تشریق میں اپنی قربانی ادا کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ پورے ایام تشریق میں جب چاہے تب وہ قربانی کر سکتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. ایام التشریق جو ہے یہ ہماری عید ہیں، اہل اسلام کی عید ہے ایام التشریق. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب. ایام التشریق جو ہیں یہ کھانے کے اور پینے کے دن ہیں. مسلم کی روایت میں راوی نے اس بات کو زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ. ایام التشریق یہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں.
آدمی اس میں کھا پی کر، آدمی اس میں اپنے آپ کو مدد حاصل کرتا ہے کھا پی کر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لا تصوموا هذه الايام، تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، ایام تشریق میں تم روزہ نہ رکھو، فإنها ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل، یہ دن کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، تکبیرات کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کثرت سے کریں، یہ بہت ہی افضل و بابرکت دن ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، آدمی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید انعامات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے موقع دیا، ہم کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھاتا ہے، کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو آدمی پیتا ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ پینے کے لیے اشیاء دیتا ہے، وہ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غنیمت ہے، ہمیں کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، ہم کھا پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من اکل طعاما، جس نے کھانا کھایا، من اکل طعاما فقال، جس نے کھانا کھایا اور پھر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، جس نے یہ دعا پڑھی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دعا کا کیا ترجمہ ہے؟ الحمدللہ، سارا شکر، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں کھانے کے لیے دیا، جس نے ہمیں رزق عطا کیا، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی ہمارے اجتہاد کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی۔ آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح قربانی ایک بہت افضل عمل ہے، مالی عبادتوں میں سب سے افضل عمل یہ ہے، قربانی کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آدمی قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ ہر قوم میں قربانی کا تصور ہے اور ہر قوم کے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں قربانی کے چند دن رکھے۔ ہمارے سے پہلے جتنے قومیں گزری ہیں، یہود و نصارہ ہو، دیگر قومیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ موقع دیا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا موقع دیا کہ وہ قربانی کر کر اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کر لے۔ یہ اتنا افضل عمل ہے، لیکن ہمیں کیا سبق، یعنی اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ان قربانی کے ذریعے سے قربانی ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتی ہے، یہ اصل ہے، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو چیز قربانی ہم سے مطالبہ کرتی ہے، یا قربانی سے جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ اگر کسی چیز میں اخلاص نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اخلاص، للہیت، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ ہم اس عمل کو انجام دیں۔ قربانی یہی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس چیز کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ خالص کا کیا مفہوم ہے؟ مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانوروں میں، چوپایوں میں ہمارے لیے نشانیاں رکھا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں، ان چوپایوں میں نشانی ہے، عبرت کا سامان ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے پیٹ سے خالص دودھ نکالتا ہے۔ دودھ کس طرح سے آتا ہے؟ خود قرآن نے بتایا ہے، بین گوبر اور خون کے درمیان سے نکل کر دودھ ہمیں ملتا ہے۔ خالص دودھ جو ہوتا ہے وہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس طرح دودھ خالص ہوتا ہے، اس طرح ہم بھی اپنے اعمال کو خالص کریں۔
دودھ میں نہ گوبر کی رنگت ہوتی ہے نہ گوبر کی بو، اسی طرح نہ خون کی رنگت نہ خون کی بو، ایک دم خالص ہوتا ہے دودھ، حالانکہ دودھ انہی دونوں کے درمیان سے ہو کر آتا ہے۔ یہی مقصود ہے کہ ہمارے عمل بھی خالص اللہ کے لیے ہو، کوئی میل، کسی کی طرف جھکاؤ کسی اور کے لیے نہ ہو، خالص عمل ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سارے کے ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا من المسلمین، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں، نماز پڑھوں، قربانی کروں، صرف اللہ رب العالمین کے لیے کروں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی بات کی تعلیم دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اسی طرح جو آیت ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت یا تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا۔ کفار مکہ کی یہ عادت تھی، جب وہ قربانی کرتے تو قربانی کرنے کے بعد جو حصہ وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے اس کو وہ خانہ کعبہ کے پاس لاتے اور پھر خون کے چھینٹے کعبے کے اوپر ڈال دیتے اور کچھ گوشت کے ٹکڑے جو ہے کعبے کے قریب رکھ دیتے اور یہ خوش ہو جاتے اور یہ سمجھ جاتے کہ ہماری قربانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، یہی ہماری قربانی۔ اسی بات کہ اللہ تعالیٰ نے تردید کی، نہیں، ایسا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے، کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، وہ تمہارا اخلاص ہے کہ تم کس نیت سے یہ عمل انجام دیے، کس خلوص کے ساتھ تم نے اس عمل کو انجام دیا۔ اسی طرح اگر اخلاص نہ ہو تو وہ قربانی ضائع ہو جاتی ہے، وہ قربانی بیکار ہو جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال میں، ہماری قربانی کے عمل میں ہم نے اخلاص کا کتنا لحاظ رکھا، کیا ہمارے عمل میں اخلاص تھا، کیا ہم نے اس کا اہتمام کیا؟ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے طعنے کے ڈر سے قربانی کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں چلو یہ ایام آئے ہیں کھانے کے، اس میں کھا لیں گے، قربانی کر لیں گے، حصہ مل جائے گا، کھا لیں گے۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں، کچھ ایسے بھی سوچ کے ہیں اگر میں نہ دوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں اتنا مالدار ہوں، مجھے تو 6-7 بکرے ذبح کرنی چاہیے، اگر میں نہ کروں تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ کوئی یہ سمجھ کر جانور بہت موٹا تازہ بہت قیمت دے کر لیتا ہے کہ اگر میں لوگوں میں اس قربانی کے ذریعے سے نام کماؤں گا، شہرت کماؤں گا، یہ سب چیزیں اخلاص کے منافی ہیں، اخلاص کی ضد ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں تو مطلب اس کا اخلاص نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ایک سے زائد کیجئے، اچھے سے اچھا جانور، بہترین سے بہترین جانور لے کر اللہ کی راہ میں قربان کیجئے، لیکن اخلاص ہو، اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے نہ کرے، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اگر دکھاوے کے لیے ہو، اخلاص نہ ہو، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے، انہیں پڑھ کر سنا دیجئے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، کیا واقعہ تھا کہ دونوں بیٹوں نے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں اپنے طرف سے یہ ایک نذرانہ پیش کیا، یہ ایک قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جس کی قربانی رد کی گئی وہ غصے میں آ کر کہا قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کے جانب سے ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اگر اللہ کی راہ میں آپ جانور پیش کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس اخلاص ہو، خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اگر ہم قربانی دیں تو ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے، یہی بات سکھاتی ہے کہ ہم ہر عمل اللہ کے لیے خاص کر دیں۔
جو بھی کام کریں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے لیے کرے، لوگوں کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے۔ دوسری چیز ہمیں قربانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو واقعہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تھا، یہ اس کی مختلف روایتیں، اسرائیلیات روایت میں ملتا ہے کہ یہ قابل اور حابل ہیں۔ قابل جو ہے قتل کیا اپنے بھائی حابل کو، کیونکہ اس سے پہلے دونوں نے اللہ کے پاس قربانی پیش کی۔ حابل کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی، قابل کی قربانی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوئی۔ تبھی حابل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ متقی کے جانب سے ہی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز مجھے اور آپ کو قربانی یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، فرمان مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہم چلیں۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، جو بتائیں، اس کو ہم لے لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکے، اس سے رک جانا چاہیے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا ایک مرتبہ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ذبح، جس نے ذبح کیا، قبل الصلاۃ، عید کی نماز سے پہلے جس نے ذبح کیا، فقط ذبح لنفسہ، اس نے اپنے آپ کے لیے، گوشت کھانے کے لیے اس نے ذبح کی۔ ہاں، جو شخص عید کی نماز کے بعد قربانی دیتا ہے، عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کرتا ہے، اس نے قربانی کا حق ادا کیا اور مسلمانوں کے سنتوں کے ساتھ رہا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ فلاں وقت کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ کو اسی وقت میں قربانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس سے تجاوز کریں، اس سے آگے بڑھے یا اس سے پیچھے ہٹیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارے سے پہلے، یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایک اور نیا جانور لو اور اللہ کی راہ میں اسے قربان کرو، تبھی وہ قربانی کا جانور ہے، ورنہ وہ معمولی حلال جانور ہے، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی آدمی ایسا کام کرے، کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹیکیشن نہ ہو، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ وہ رد کیسے ہوتا ہے؟ مردود علی صاحبہ غیر مقبول منہ، آدمی کو اسی کے اوپر مار دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ذرا برابر بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے یہ 2 چیزیں بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہیں۔ کام کرے، عبادت کرے، اللہ کے لیے کرے، طریقہ جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چھوڑ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو حکم بتایا، اس کی مخالفت کی، تو ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ معروف ہے کہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے انسان تو وہ معمولی صدقہ ہے عام دنوں کا، اس نے فطرہ ادا نہیں کیا۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا چاہیے۔ قربانی ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے، اور اس کے بعد قربانی ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ آپ کے پاس جو محبوب چیز ہوگی وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہوگا۔ جو آیتیں میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ایک وحی ہے جس پر انبیاء کو کرنا پڑتا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر،
اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بوڑھے، جوان بیٹا ان کا سہارا، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے والا، بہت طویل عرصے کے بعد ان کو ایک لڑکا ہوا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی لڑکے کی قربانی دو۔ اللہ اکبر۔ وہ تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس جو قیمتی چیز تھی اپنے بیٹے کو انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ انہوں نے لٹا دیا۔ فَأَسْلَمَ، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں سرنڈر کر دیا۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے ایک جانور بھیجا، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس کو ذبح کیا۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اصل مقصد اس واقعے میں بہت سارے پہلو اور بہت سارے دروس ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے پاس جو محبوب ہو، ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کریں وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے پاس محبوب نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس پسندیدہ سے پسندیدہ، آپ کو اس چیز سے بہت زیادہ لگا ہو، لیکن اللہ نے مطالبہ کر لیا تو اس کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کو جب بھی آپ کی ضرورت پڑے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، تم اپنے اولاد کے ذریعے سے دین کی خدمت کرو، اسلام کی خدمت کرو، اور جان دینے کے لیے اپنے اعمال، اپنے لخت جگر، اپنے محبوب، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ اب میں میرے بیٹے کو ذبح کر دوں گا تو میرا سہارا کون؟ نہیں، ان کو معلوم تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ یہ حکمت اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اس میں بہت ساری حکمت ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے فرما برداری کی۔ تو ہمیں بھی یہی ملتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، معاملہ چھوٹا سے چھوٹا ہو، بڑا سے بڑا ہو، ہر معاملے میں، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، یہی سبق ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح قربانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ کیسے؟ ہماری زبان نرم ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہو۔ وہ کہاں سے سبق ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو فاحسنوا الذبح، اچھے طریقے سے ذبح کرو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب چری تیز کرنا ہو تو جانور کے سامنے نہیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے لٹا کر ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ تم جانوروں کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ جب جانوروں کے ساتھ اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے، آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نرم ہی پہلو رکھنا چاہیے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ معاملات کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ قربانی ہمیں خدمت خلق کی تعلیم دیتی ہے، یہ قربانی ہمیں خدمت خلق کی تعلیم دیتی ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کے کام آئیں، ایک دوسروں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، اس قربانی کے ذریعے تم کھاؤ اور فقیروں اور لاچار مجبوروں کو بھی اس کا گوشت کھلاؤ۔ اسی طرح دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ، اس کو تم کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ صحابہ سلف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنے قربانی کے 3 حصے کرتے، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریب اور مساکین میں بانٹ دیتے تھے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ آپ خدمت خلق کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کا چمڑا جس نے چمڑا چھلا اس کو اگر بیچ دیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تعلیم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، جو قربانی اللہ کے لیے کیا ہو وہ اللہ کے لیے ہو اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اسی طرح قربانی ہمیں شکر گزاری کی تعلیم دیتا ہے۔ شکر گزاری، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اسے واپس اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کر، اللہ تعالیٰ کے خدمت میں پیش کر کر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ قربانی بہت ساری دروس کو لاتا ہے، توحید،
اخلاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری، شکر گزاری، خدمت خلق، بہت سارے مجھے اور آپ کو بدلنے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واذكروه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر